अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां इक़्तिदार की राहें धुंधली हैं। इस सियासी धुंध में एक नाम नुमाया है, जमीयत उलमा इस्लाम फे, जिसकी क़ियादत मौलाना फजलुर रहमान के तजर्बाकार हाथों में है। ये वो जमात है जो बरसों से मजहबी सियासत का एक मजबूत सतून समझी जाती है, मगर हालिया वाक़यात ने इसके लिए न सिर्फ सूबाई सियासत बल्कि कौमी मंजरनामे पर भी एक नई आजमाइश खड़ी कर दी है। KPK में वज़ीर आला के इंतखाब के बाद JUI फे ने खुलेआम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि 2024 का इंतखाबी अमल शफाफियत से आरी था और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी दबाव बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी का इंदिया दिया। JUI फे का मौक़िफ़ है कि जी सूबे के इक़्तिदार की बिसात एक ख़ास सियासी जमात के हक़ में इस अंदाज से बिछाई गई कि अपोजिशन को न सिर्फ गैर मौसर किया गया बल्कि इदारा जाती तवाज़ुन भी मुतासिर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी को लेकर JUI फे का ये भी मानना है कि दहशत गर्दी को सिर्फ फौजी ताकत से ख़त्म नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए फ़िक्री महाज पर जिद्दोजहद बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद जाने का इंदिया महज एहतजाज नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम है। मौलाना के सलान ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। सियासी माहिरीन इस बात की जानिब इशारा भी करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ KPK के वज़ीर आला बनाने का वादा वफा नहीं हुआ और यही उनकी असल नाराज़ी है। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा यही है कि KPK में उनका वज़ीर आला नहीं लाया गया। अब दूसरी जानिब KPK के 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पाकिस्तानी सियासत में एक नई बहस का दरवाज़ा खोल दिया। नए वज़ीर आला की बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, जिस पर उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता किसी वफाकी इजलास में शिरकत नहीं करूँगा। सियासी मामलात पर नज़र रखने वाले ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल ये कि नए वज़ीर आला की मुलाकात हो जानी चाहिए थी, लेकिन शायद अब आगाज़ से ही बदगुमानी पैदा हो गई है। तमाम सवाल ये भी है कि क्या किसी सूबे का वज़ीर आला वफाकी इजलास से गैर हाजिरी के जरिए अपने सूबे के मुफादत को बेहतर अंदाज में पेश कर सकता है? क्या ये बैरूनी महाज के पेश नज़र कौमी यकजहती पर सवाल नहीं है? तमाम सियासत के इस दोहरे ज़ाविये में नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ बाज़ाहिर सख्त मगर उसूली दिखाई देता है। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, इसलिए कोई भी पॉलिसी या फैसला उनकी मुशावरत के बगैर सूबाई खुद मुख्तारी के मुनाफी होगा। सुहेल आफरीदी का यह भी कहना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी। इस बात की तरफ इशारा भी है कि मसला महज मुलाकात नहीं बल्कि एतमाद का फुकदान है। मरकज़ और KPK के दरमियान ये खलीज नई नहीं है, लेकिन अब इसे आइनी और सियासी सतह पर हल करने की ज़रूरत शायद पहले से ज़्यादा हो चुकी है, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जब सियासत में मुकालमा नापैद हो जाए तो ठहराव की बजाय तनाव पैदा होता है। अब देखना है कि वफाकी हुकूमत इस उसूली मौक़िफ़ को ज़िद समझेगी या मुकालमे के ज़रिए इसे एक नए सियासी बाब में तब्दील करेगी। अच्छा, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में सियासी कशमकश न सिर्फ शिद्दत इख्तियार कर गई है बल्कि मुस्तकबिल की कौमी सियासत के खदोखाल भी इस मार्के से बड़े वाज़े होंगे। पंजाब की सियासी फ़ज़ा इन दिनों किसी पुरअशोब मौसम की मानंद है। पीपल्स पार्टी जो कभी पंजाब में मालूम हो चुकी थी, अब एक नए सियासी बयानी मुफाहमत की सियासत और जनूबी पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम के जरिए दोबारा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। सैलाब के बाद ये मामला अब सियासी रकाबत, ज़ाती तलखियों, बयानात की जंग और इत्तेहादी हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात तक ले आया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर इत्तेहादी हैं मगर मरकज़ में एक ही हुकूमत का हिस्सा, मगर ये इत्तेहाद एक नाजुक धागे से बंधा हुआ है जिसे सिर्फ आप कह सकते हैं कि इक़्तिदार की मजबूरी ने जोड़ कर रखा हुआ। इक़्तिदार के इस कमरे में एतमाद की कुर्सी खाली दिखाई देती है और हर जमात दूसरे की नीयत पर शक करती दिखाई देती है। हालिया हफ्तों में दोनों जमातों के रहनुमाओं के बयानात ने सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ा दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि पीपल्स पार्टी का असल हदफ जनूबी पंजाब है, जहाँ एहसास महरूमी, तरक्याती अदम तवाज़ुन ने अवामी जज्बात को भड़काया हुआ है। अगर ये महाजराई बढ़ गई तो ये ना सिर्फ इत्तेहादी हुकूमत को कमज़ोर करेगी बल्कि अगले आम इंतखाबात से पहले एक नई सियासी सबबंदी की बुनियाद भी डाल सकती है। देखना ये कि नून लीग अपने कले को मजबूत बनाती है फिर पीपल्स पार्टी पंजाब के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। वक्त इस सियासी मार्के का मुनसिब बनने वाला है और सियासी मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो बढ़ती रंजिशें हैं और साथ ही JUI की जानिब से जो इस्लामाबाद मार्च का ऐलान है, ये ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को विफाक में कमज़ोर कर सकते बल्कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PTI भी इससे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकती है और इसका सियासी तौर पर फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा और हर दूसरी सूरत में नुकसान हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए मुझे मौजूद मेहमान ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मियाँ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने मार्च का ऐलान कर दिया है, क्या वजह समझ आ रही है? क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि 2024 के जो इंतखाबात हैं वो शफाफ नहीं थे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंतखाबात का गुस्सा अब मियाँ जो मौलाना साहब निकाल रहे हैं, ये गुस्सा बेसिकली कुछ और है। नहीं, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं उस फोरम का हिस्सा भी नहीं हूँ कि और क्या वजह हो सकती है। मगर जहाँ तक उनकी शिकायत है इलेक्शनों के हवाले, तो वो 2018 में भी शिकायत थी 2024 में भी बहुत से लोग हैं जिनको शिकायत है। ठीक है, 2018 में क्या सर? उससे पीछे भी मैंने तो जब से होश संभाला है, जो जीतने वाला होता है, हारने वाला कहता है तुम सिलेक्टेड हो, तुम सही रास्ते से नहीं आए हो, तुम इस तरह आए हो, धांधली करके आए हो। आपको क्या लगता है कोई इंतखाबात थे जिसमें इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं की जाती और वाकई शफाफ थे? नहीं, देखें 2018 और 2024 में जिस शिद्दत से और जिस तरह सबूतों के साथ लोगों ने बातें की हैं और जितनी अक्सरियत में लोगों को शिकायतें हुई हैं, इससे पहले इतना नहीं था। शिकायत ज़रूर होती थी, ठीक है, मगर इतनी बड़ी मेरा ख्याल है किसी और जगह या साबका जो इलेक्शन हुए हैं इन 2 इलेक्शनों के अलावा मेरा ख्याल इतनी शिद्दत नहीं थी। ठीक है। अच्छा सर, अभी बड़ा शिद्दत से इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, लेकिन ये इत्तेहाद भी थोड़ा ख़राब होता दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों के मामलात आपस में खटाई में पड़ते दिखाई देते हैं। तो तनाव की जो कैफियत एकदम से पैदा हो गई, खैर पहले भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पर बात की जाए, ये तनाव जो बढ़ता चला जा रहा है, क्या वजह समझ आ रही है? देखिए, बात यह है कि तनाव इत्तेहादी जमातों में होता है। एक जमात की हुकूमत हो तो उसमें इख्तिलाफ राय होना कोई अनहोनी बात नहीं होती। और जो आपने बात की कि इस इत्तेहाद में बड़ी शिद्दत थी, वो शिद्दत कायम है। ठीक है। और जब तक वो शिद्दत है उस वक्त तक ये सिस्टम से कोई बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, यानी आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद जैसे कायम था, जिस शिद्दत से, उसी शिद्दत से कायम रहेगा? अभी सिर्फ क्या सराइयाँ हैं, रूमर्स हैं कि दोनों पार्टियों में जो इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे जाके मजीद बढ़ सकते हैं? भाई, वो शिद्दत बकौल आपके मौजूद है ना। जी जी तो वो जब शिद्दत जब तक रहेगी तो उस वक्त तक इत्तेहाद कायम रहेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो शिद्दत जब तक नजर आती रहेगी, दर हकीकत वो नहीं है, तब तक कोई और शिद्दत नजर नहीं आएगी। हाँ, जब तक ये शिद्दत है और कोई शिद्दत नजर नहीं आती, ठीक है, तो लाजम है कि दोनों पे के इत्तेहाद में रहें। ठीक है, यानी शिद्दत भी ये सियासत ही है, जो मुझे समझ आ रही है आपकी बातों से। ठीक है, तो सर जो मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। अच्छा, पहले तो हैरत की बात है कि 2024 से मौलाना साहब मान ही नहीं रहे, तो मुझे था कि मौलाना साहब को आप लोग मना लेंगे। मौलाना साहब की नाराज़गी बढ़ती चली जा रही है। अब बहुत से लोग, मैं तो सीधे सीधा सवाल पूछूंगी, कह रहे हैं जी KPK के जो वज़ीर आला आए हैं उसमें मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल खुश नहीं है, बड़े नाराज़ है, बड़े नाला हैं। तो क्या KPK के जो वज़ीर आला हैं, वज़ारत आला जो ज़ाहिर बात है PTI को मिली, तो इस वजह से ये मामला ख़राब हो रहे हैं कि वो मार्च तक जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। मौलाना साहब की अपनी जमात है, उनकी अपनी राय है। 2013 में भी जब इस जमात की पहली दफ़ा हुकूमत बनी थी तो नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही थी कि जितनी जमातें खैबर पख्तूनख्वा में 2013 के इंतखाबात में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनमें अक्सरियत जो है वो एक जमात की है जिसका नाम PTI है। लिहाजा उसको मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि उनके पास सादा अक्सरियत नहीं थी, मगर नवाज शरीफ साहब ने कहा क्योंकि उनकी जमात बाकी जमातों से मेंबर ज़्यादा हैं, लिहाजा उनको मौका दिया जाना चाहिए। और फिर हमारी हुकूमत 2/3 अक्सरियत वाली ख़त्म कर दी गई, मगर जो सादा अक्सरियत नहीं रखती थी सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उसको 5 साल पूरे करने दिए गए। और आज भी जहाँ तक तलक है अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के बाद नए सेल अफरीदी साहब के इंतखाब का, तो मैं तो खुश हूँ इस बात पे कि बड़ी मेहरबानी पॉलिसी साज़ों की
کہ انہوں نے اکثریت کو اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کا موقع دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی قانونی سکم کی وجہ سے کسی ٹیکنیکل وجوہ کو جواز بنا کے آپ خیبر پختونخوا میں کسی اور جماعت کی یا اور اتحاد کی حکومت بنا دیتے تو جو ان کا اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب نہیں ہونا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اصل چہرہ جو ہے، جو عمران خان صاحب جیل کے اندر سے بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ چاہتے ہیں، جو پاکستان کو آج دنیا بھر میں پذیرائی ملی ہوئی ہے، جو ایک اپرچونٹی پاکستان کے پاس ہے. مجھے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں جب میرا ملک ترقی کر رہا ہو، ترقی اس سینس میں کہ دنیا میں کھویا ہوا مقام حاصل کر رہا ہو، اس کے ساتھ دفاعی معاہدے دوسرے ممالک کر رہے ہوں، تو مجھے اپنے اختلافات کو یا اپنی شکایات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے مجھے تو ریاست کو سپورٹ کرنا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، میری بات سے کوئی اتفاق کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، مگر ریاست پہ کسی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ٹائم ایسا ہے، وقت ایسا ہے کہ اس موقع پہ اگر آپ خاص طور پہ دیکھیں جب سے آپ نے انڈیا کو شکست دی ہے، اس کے بعد انڈیا کو کوئی دیکھے کہ اس کے اندر کیا آگ بھڑکی ہوئی ہے جو ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتی، اور اوپر سے افغانستان، پھر آپ کے پاکستان کے اندر دو جماعتیں، عمران خان سمیت دوسری جماعت بھی، کہ اگر وہ پرتشدد مظاہرے کرتے ہیں، اگر وہ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، آئین قانون کو چیلنج کرتے ہیں، تو دنیا میں جو آپ ایک اپرچونٹی لے کے یا ایک مضبوط دفاع کو دنیا مان رہی ہے یا طاقت آپ کی کو دنیا مان رہی ہے، اس موقع پہ پاکستان کے اندر اگر اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی پرتشدد تحریک چلتی ہے یا مظاہرہ ہوتا ہے یا کوئی جتھا نکلتا ہے، تو اس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اس لیے جو کسی کے ذہن میں ہے، آج 2024 کے انتخابات کو جواز بنا کے میرا نہیں خیال کہ کوئی احتجاج کیا جانا چاہیے پرتشدد. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1.5 سال گزر گیا، یہ پہلے اگر کوئی کر لیتا تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر آج اگر پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے ذاتی جو خیالات ہیں یا ذاتی جو نقصانات ہیں، میرا خیال ہے کچھ وقت کے لیے ان کو نظر انداز کر کے ایک سائڈ پہ رکھنا اور پاکستان کے لیے آگے ہم سب کو بڑھنا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے. لیکن سر اگر مولانا صاحب کی بات کی جائے تو وہ تو بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور آپ تمام جماعتیں اس بات کو مانتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک بہت ہی میچور سیاستدان ہے، بڑی میچورٹی سے وہ سیاست کرتے ہیں. تو وہ اگر مارچ کی بات کریں ان حالات میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک زیرک سیاستدان پھر یہ فیصلہ واپس لے لے گا، یا پھر آپ لوگوں سے کوئی بات کی جائے گی؟ نہیں، دیکھیں، میں پھر عرض کروں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میری تو کوئی ان سے ملاقات نہیں. جب ملاقات تو ہوتی تھی تو اس وقت میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا تھا، میں کہتا بھی تھا. میں آج صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ افغانستان کی صورتحال پاکستان کے ساتھ، انڈیا کی پاکستان کے خلاف مہم جوئی جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہو، دیکھیں آئین، قانون، انتخابات اس وقت مجھے اچھے لگیں گے جب میرا ملک مضبوط ہوگا، آزاد ہوگا. خدا نہ کرے کہ کبھی ہمیں یہ کہنا پڑ جائے کہ ہم پہلے آزادی کی جنگ لڑیں گے. تو پہلے ہمیں جو ارد گرد کے پاکستان کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اپنی بات کرنی چاہیے. یہ میری رائے ہے. سر آپ نے جواب بڑا صحیح دیا، اور میاں صاحب میرے خیال سے آپ کا ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ضروری نہیں ہے مولانا صاحب کے ساتھ. یہی میرا سوال تھا کہ پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کا تجزیہ کیا ہے، آپ کی رائے کیا؟ آپ سینئر سیاستدان ہیں تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا کہ آپ یہ رائے رکھتے ہیں. اچھا سر، یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو تبدیل ہوئے ہیں، علی من گنڈا پور صاحب نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو تبدیل کرنا پڑا ان حالات میں؟ پھر کے پی کے میں جس
جس طرح دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, بلوچستان بھی بڑا افیکٹ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو بیرونی طاقتیں ہیں خاص طور پہ ہمارا جو ایک روایتی رہی بھارت ہے, اور پھر افغانستان سے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ایسے حالات میں وزیر اعلیٰ KPK کی تبدیلی کیا واقعی بہت زیادہ ناگزیر تھی, بہت زیادہ ضروری تھی؟ اور پھر علی مین گنڈا پور صاحب نے جو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے شکایات لگائیں, اب PTI یہ تاثر دیتی کہ علیمہ خان صاحبہ کا تو نام اندر ہے ہی نہیں, ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. پھر ایک نئی چیز جو سامنے آئی, انصار عباسی صاحبہ کا کالم آپ نے پڑھا ہوگا, انصار عباسی صاحب کا, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب تو سہیل افریدی صاحب کو ذاتی حیثیت میں جانتے تک نہیں تھے. تو یہ کیا ہوا, سہیل افریدی صاحب کا نام کیسے سامنے آ گیا؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ یہاں صوبے کا کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہاں گورننس بہتر نہیں تھی, وہاں کرپشن تھی, وہاں انتظامی ڈھانچہ تباہ کر دیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو یہ سروکار تھا. ہاں بہت اچھا ہوتا کہ عمران خان یہ جواز بنا کے وزیر اعلیٰ کو الگ کرتے کہ جناب یہاں تو دہشت گردی ہے, خون ریزی روز میں دیکھتا ہوں, آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, آپ کرپشن کو کنٹرول نہیں کر سکے, آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے, آپ صوبے کو بہتر طریقے سے چلا نہیں سکے, لہٰذا میں آپ کو الگ کر رہا ہوں. آپ بزدار مجھے ثابت ہوئے ہیں, عثمان بزدار جو پنجاب میں انہوں نے لگائے تھے, لیکن ایسا نہیں تھا. ہوا یہ کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے ان کو لگایا تھا, ان پہ جو مہربانی کی تھی, وہ توقع بھی وہی رکھتے تھے کہ وہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر عمران خان کو رہا نہ کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ جب بھی تحریک کا کسی مارچ کا اعلان ہوا تو علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ سارا ساز و سامان صوبے کے وسائل کے ساتھ حملہ آور اسلام آباد پہ ہوتے تھے, اور 26 نومبر کو وہ ناکام ہوئے کیسے؟ جب اداروں نے دیکھا کہ جو اس جتھے میں زیادہ لوگ ہیں جو فرنٹ پہ آ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جنگ کرتے ہیں وہ ہیں کون. جب ان کی شناخت ہوئی تو وہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ افغان تھے, ٹرینڈ یافتہ لوگ تھے, جو چھڑوائے گئے تھے, جو چھوڑے گئے تھے, جن کو آباد کیا تھا عمران خان نے, فیض حمید اور ان سب نے مل کے, وہی سارے ریاست کے ساتھ لڑ رہے تھے. اور جب ان کو کنٹرول کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا علی مین گنڈا پور کی طاقت جو تھی وہ حکومتی وسائل ہونے کے باوجود ختم ہو کے رہ گئی یا نہ ہونے کے برابر رہ گئی. آج جو ایک فریش خون, فریش جذبے سے جس کو لایا گیا ہے, اس کو کوئی صوبے کے انتظامات یا صوبے کو بہتر چلانے کے لیے نہیں, وہاں کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو لڑانے کے لیے, مرکز سے, ریاست سے لڑانے کے لیے اس کو سامنے لایا گیا ہے کہ یہ جو ہے بندہ یہ ریاست کے ساتھ عمران خان کے لیے لڑے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں, صوبے کا بن گیا تو میری ذمہ داری اب کیا ہے. وہ ایک سیاسی ورکر کے طور پہ آپ نے وہ ایک سیاسی ورکر کے طور پہ بہتر تھے, مگر جب ایک سیاسی ورکر سے آپ کے ذمے کسی ریاست کی یا صوبے کی ذمہ داری آ جاتی ہے تو پھر آپ کو سیاسی ورکر سے اوپر میاں صاحب دیکھیں پھر ایک ذمہ داری حکومت پہ بھی تو آتی ہے, ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. میاں صاحب دیکھیں جب آپ آلریڈی ان کی فطرت سے واقف ہیں, آپ نے کہا نا جوان خون, اس طرح کو لفظ آپ نے بولا, تو وہ پھر مراد سعید صاحب جیسی سیاست کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بے باک اور اس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ, تو پھر آپ لوگ بھی موقع نہ دیں کیونکہ حکومت پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اپوزیشن کی نسبت. خیر ان کی KPK میں حکومت ہے, اب انہوں نے جو درخواست کی تھی وزیر اعظم سے کہ ان کی بانی چیئرمین PTI سے ملاقات کروائی جائے, تو اس پہ بھی بڑا معمہ بنا ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا, پوچھ کر بتاؤں گا. تو پوچھا جا رہا تھا کس سے پوچھنا ہے, ملک کے وزیر اعظم کس سے پوچھیں گے, یہ اشارہ کس طرف تھا, یہ ذرا کلیئر کر دیں, اس میں نون لیگ کیا موقف رکھتی ہے, اس میں بڑی بحث ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ بھی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ سچ ہی نہ ہو کہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما لیکس جب آئی اور جو کچھ ماحول بنایا گیا تو شہباز شریف پہ یہ الزام عمران خان نے لگا دیا کہ مجھے اتنے کروڑ کی
آفر کی کہ آپ پاناما سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور آج تک وہ کیس لٹکا ہوا ہے، فیس نہیں کر رہے عمران خان، تاریخوں پہ تاریخیں لیے جا رہے ہیں، ثابت ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اس لیے فیس نہیں کر رہا۔ اسی طرح میں آج یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایسے جھوٹ، ایسی باتیں ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں اور اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ریاست جائے بھاڑ میں، مگر ان کو سیاسی فائدہ ضرور پہنچے یا ان کو نکلنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ کیا عمران خان یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے جو فیملیاں ہوتی تھی جیل میں، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں نہیں کہتا کہ اس کو جواز بنا کے آپ سیل افریدی کو ملاقات کا موقع نہ دیں، میں کہتا ہوں اس کو ملنا چاہیے، موقع بھی ملنا چاہیے، ملوانا بھی چاہیے، مگر یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن میاں صاحب دیکھیں، جلد ہو جائے دیر سے ملاقات تو ہوگی، یہ ظاہری بات ہے، ان کا حق ہے۔ اور وہ ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شرکت سے بھی انکار کیا، جو ایک اجلاس ہو رہا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ افغان مہاجرین و زراعت کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ چونکہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے اور ان سے ملے بغیر، ان سے گائیڈ لائن لیے بغیر ان کو نہیں لگتا کہ وہ میٹنگ میں شرکت کریں گے، عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ یہ موقف آ رہا ہے سہیل افریدی صاحب کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقف ان کا صحیح ہے یا ان کو شرکت کرنی چاہیے؟ اور واقعی کہ ان کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ جس عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پر وہاں پر وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو ان سے ملاقات وہ کر سکیں؟ کیا جب عمران خان نے نواز شریف ملنے گئے 2013 کے انتخابات کے بعد بنی گالہ عمران خان کو جب چوٹ لگی تھی، تو کیا اس وقت ان کے مینڈیٹ کی توہین نہیں ہوئی جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا روڈ بنوا دیں، میری گھر کو جو روڈ آتا ہے نواز شریف صاحب وہ بنا دیں، اور 2 مہینے کے بعد آپ نے دھرنا دے دیا تھا، اور 2 مہینے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ عوام کا مینڈیٹ میرا کیا ہے، مجھے دیا گیا کیا ہے، اور یہ تو سارے بوگس طریقے سے چور دروازے سے اقتدار میں آئے ہیں۔ اور جب آپ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سارا کچھ ٹھیک ہے میری روڈ بنا دیں، اس وقت آپ کو یہ یاد نہیں تھا۔ بات کرنے والی یہ ہے کہ آپ کو جو چیز پیچھے سے کہی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت کہا گیا کہ چین نے انویسٹمنٹ کرنی تھی پاکستان میں، چین کا پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا، اس کا راستہ روکنا تھا، آپ نے دھرنا دے دیا۔ اس سے پہلے نہ آپ کو دھاندلی کا یاد تھا، نہ آپ کو آئین قانون کی بالادستی کا فکر تھی، آپ کو صرف یہ فکر تھی میری روڈ بننی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تو آپ نے 13 کی پرانی بات کر لی نا، ذرا آپ فیوچر کی بات کر لیتے ہیں ابھی حال ہی میں، کیونکہ مجھے آپ سے پھر اجازت لینی ہے، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ 1 منٹ ہے میرے پاس، ذرا یہ جواب دے دیجیے گا، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب مارچ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف تو وفاقی حکومت کا آگے سے کیا رسپانس ہوگا، کیا رویہ ہوگا؟ آپ کا رویہ کیا ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، حال ہی میں تحریک لبیک کے ساتھ جو ہم نے دیکھا؟ آپ معذرت سے ان 2 جماعتوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کو اٹیچ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کی مارچ وہ کرتے ہیں تو حکومت وقت تو پھر میری بات تو سن لینا، بات سن لیں بھائی، آپ سوال کرتے ہیں جی میاں صاحب، جی پلیز پلیز معذرت سے جی میاں صاحب پلیز تحمل سے اگلے کا جواب لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب لاکھوں کا مارچ کراچی سے شروع ہوا اور اسلام آباد آ کے رکا، جہاں اس وقت کی حکومت عمران خان نے کہا کہ اس سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ مولانا صاحب نے تشدد پہ نہیں اترے بلکہ وہیں دھرنا دے دیا جہاں انہوں نے بٹھایا۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ ان کے ساتھ خدا کے لیے نہ اٹیچ کریں، یہ پاکستان کی بہتری ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی اپروچ رکھنے والی لیڈرشپ ہے، ان کا اور پرتشدد لوگوں کو ملاب نہیں ہوتا، نہ ان کو موازنہ کرنا چاہیے۔ آپ کی بات سے میں یہ کنکلوڈ کر سکتی ہوں، آپ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، کہ آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب کے مارچ سے، اسلام آباد مارچ کے بیان سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہے؟ نہیں، خوفزدہ کی بات نہیں میں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا ماضی گواہ ہے کہ وہ پرتشدد مظاہروں پہ یا تشدد نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے، یقین سے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی حکومت پھر اس کو اتنا سیریس نہیں لے گی، اس کا مطلب ہے حکومت اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے، اس ہر حکومت کو
جو جتھے لے کے مسلح جتھے لے کے مرکز پہ چڑھائی کرتے ہیں ان سے یقیناً زیادہ فکر مند ہوتی ہے، دنیا میں جگ آسائی ہوتی ہے اس ریاست کی۔ مولانا فضل الرحمان احتجاج کریں یا جلسے جلوس کریں، وہ کبھی اس طرح کا تصور نہیں کر سکتے اس طرح کا کام کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید عتیق صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد، اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، بلوچستان کی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب۔ بہت شکریہ مندوخیل صاحب وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ مندوخیل صاحب، بلوچستان کی میں بات کرنا چاہوں گی جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں ان میں ہمیشہ سے بھارت ملوث رہا ہے، اور اس کے ثبوت دنیا نے بھی دیکھ لیے، ہم نے بھی بڑا دنیا کو دکھایا، اب دنیا خود بھی مان رہی ہے۔ اب افغانستان کے ہاتھوں میں بھی کھیل رہے ہیں ان کے، اور بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ کیا اقدامات آلریڈی کیے جا رہے ہیں اور مزید اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی امن امان تھوڑی بہتر تو ہوئی ہے، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں مزید اقدامات کی یا سختی کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ ایریاز ہمارے بات چیت سے بھی کور ہو سکتے ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹیز، کچھ ایریاز ہمارے بات چیت سے بھی کور ہو سکتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں برا بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ کدری ہم لوگوں کو کچھ ایریاز میں جدھر بالکل انڈین سپورٹڈ ٹیررسٹ ہیں ادھر کائنیٹک ہم کو کرنا پڑے گا، وہاں اس کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دہشت گردوں سے بات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب ابھی پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی، اور یقینی طور پہ ان سے کیا بات کی جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا حل نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں، کچھ میں سمجھتا ہوں جو کہ ڈائریکٹلی جو فائٹ کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی اگر نارتھ میں دیکھ لیں یا ادھر ساؤتھ میں بی ایل اے وغیرہ ہے، وہ تو ابھی بات چیت کی حد سے یہ گزر گئے۔ ٹھیک ہے، وہاں تو ڈیفینیٹلی وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں جدھر آپ کو کائنیٹک کرنا پڑے گا، بغیر کائنیٹک کے ادھر ابھی فی الحال کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کے سپورٹ میں جو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا دوسرے ہیں ان کو بات چیت کر کے ہم سنبھال سکتے ہیں۔ جو دوسرے پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں یا پبلک ہے، اگر گڈ گورننس ہم دکھائیں، یہ پبلک کی سپورٹ ان سے ہم لوگ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ابھی تک جو گورننس ہے آپ کے مطابق گڈ گورننس نہیں دکھائی جا رہی، آپ کو کیا لگتا ہے اور کون ذمہ دار ہے اس کا؟ نہیں، مزید بہتری کی ضرورت ہے، مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ تو اس میں یہ بلوچستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ ادھر کوalition گورنمنٹ رہی ہے۔ کوalition گورنمنٹ میں گڈ گورننس نارمل اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے جتنے سنگل پارٹی گورنمنٹ، جیسے کے پی میں ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اٹس ڈیپینڈز آن دیم۔ سندھ میں ہے پیپل پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں ہے پی ایم ایل این کی الون حکومت ہے۔ یہاں ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں اس جدھر بھی کوalition گورنمنٹ ہوتی ہیں وہاں تھوڑا تناؤ اور ان چیزوں میں آ جاتا ہے، لیکن یہ ہماری ایک ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ضرورت ہماری آج کا یہ ہے کہ ہم گورننس مزید بہتر کریں۔ اچھا سر، بلوچستان میں ایک آپ نے کولیشن گورنمنٹ کی بات کی، آپ نے بڑا اہم ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جب ایک جماعت کی حکومت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے کے پی کے کی بھی اگزامپل دی، باقی صوبوں کی بھی، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ شاید ڈیسیژن میکنگ پاور میں آسانی ہوتی ہے کہ ایک جماعت اپنے ڈیسیژنز لے رہی ہوتی ہے جس کی صوبے میں حکومت ہوتی ہے، اور جواب دہ بھی وہی ہوتی ہے اگلے الیکشن میں کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ لیکن جہاں کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا ایشو آ رہا ہے۔ دوسرا، بلوچستان کے جو وسائل کی تقسیم ہے اس پر ہمیشہ ایک بحث ہوتی رہتی ہے، ایک یہ بڑا مسئلہ رہا ہے، ان مسائل کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ابھی فیڈرل 1000 ارب کا اس بار ہمارا بجٹ ہے، کوئی پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ جس وقت میں فائنانس منسٹر تھا 15 سے 20 ارب روپے ہمارا 93 to 96 یہ بجٹ ہوتا تھا۔ ابھی 1000 ارب میں بھی اگر ہم کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکیں تو پھر تو ہماری اور صوبے کی سب کی بدقسمتی ہے۔ پلس میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ابھی انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ آگے ہم کو وہ پروجیکٹس دیں گے، چونکہ وہاں پر یہ کرپشن وغیرہ وہ چیزیں بھی کم ہو جاتی ہے، چاہے وہ روڈ کی ہو، چاہے وہ ڈیم کی ہو، چاہے وہ دوسرے ہو۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت فیصلہ کیا ہے کہ بھائی وہ بلوچستان کو پروجیکٹس دیں گے اور اچھی پروجیکٹس دیں گے۔ ٹھیک ہے،
اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا، یہ جو ابھی افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہم نے تو بڑی مہمان نوازی کی ہے ان کی، اور مہمان نوازی کا صلہ ہمیں اس طرح دیا جا رہا ہے. اب بھارت کے ساتھ پہلے تو ان کے تانے بانے تھے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. اب جو بھارت کے ساتھ ان کی دوستی ہیں، ان کے تعلقات ہیں، وہ بالکل منظر عام پر ہیں. اور جب یہ معاملہ آپ نے دیکھا کہ طول پکڑ رہا تھا، دہشت گردی ان کی جانب سے کی جاتی رہی، ہم نے بھی ان کا جواب پتھر سے دیا. تو ان دنوں ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو بھارت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب افغانستان کو اپنے ہاتھوں میں کھلا رہا ہے، برے طریقے سے استعمال کرنا چاہ رہا ہے. دیکھو، بھارت اس طرح ہے کہ واقعی بھارت جو ہے شروع سے ہمارا مخالف ہے، دشمن ہے. ہمارے ہاں جو بھی کام ہوتا ہے اس کو، جدھر بھی ٹیررزم ہوتی ہے، جدھر بھی کوئی خرابی ہوتی ہے، اس کو بھارت سپورٹ کرتا ہے. تو ہم اپنے بھی حالات تھوڑے درست کرنے پڑیں گے. اپنے اندر ہم لوگوں کو ایسے ایلیمنٹ نہیں چھوڑنے پڑیں گے. لیکن بدقسمتی سے اگر پچھلے 40-45 سال دیکھ لیں، یہ خطہ جو ہے ہم لوگوں کا، یہ پاکستان، افغانستان، ایران، یہ بڑا ڈسٹرب رہا ہے اور وار زون کا وہ ایپی سینٹر رہا ہے. ان کی یہ باقیات جو ہے، اس کا یہ اثر ابھی چلتا رہے گا، لیکن انشاءاللہ ہم قابو کر لیں گے. اور ہمارے لیے اس وقت جو ان کی ایک پہلے شاخ تھی ٹی ٹی پی، وہ ادھر کافی ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ابھی دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ادھر کوئی نتیجہ بھی نکل آئے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمسایہ جو ہوتا ہے وہ جغرافیائی آپ کی پوزیشن ہوتی ہے. ہم ہمسایہ نہیں تبدیل کر سکتے نا، اب ہمسایہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. دوست بدل سکتے ہیں، ہمسایہ نہیں بدل سکتے. بنانا ہی درست ہوتا ہے، بنانا ہی درست ہوتا ہے. یا ابھی آپ نے دوحہ مذاکرات کا ذکر کیا، یعنی آپ کو امید ہے کہ دوحہ مذاکرات کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا؟ اس میں سے کوئی اچھی خبر، امید کی کوئی کرن آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھو، ہمیشہ ایسی چیزوں کا، جنگ کا، اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کر کے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پہلے بھی یہی قطر ہی ہوسٹ کرتا رہے تمام معاملات کو. اور جو افغانستان میں ایک گورنمنٹ آئی ہے، ادھر دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں آئی ہے. تو اب وہی گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹیم کرنے کے لیے وہی دوحہ اور اسلامی ملک بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات اب ختم ہو جانے چاہیے. افغانستان کے لیے واقعی 40-45 سال ہمارا سارا خطہ اپنا بھی ڈسٹرب رہا ہے. ان کے لیے ہم لوگوں نے کافی قربانیاں دی ہیں. ابھی ان کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے مخالف ہے، اگرچہ کہ ان کے لیے ڈیفیکلٹیز بھی ہے، ان کی ایک حصہ ہے یہ تو، لیکن اس کو وہ سپورٹ ان کو کرنا کسی بھی صورت میں میں نہیں سمجھتا ہوں نہ ان کے مفاد میں ہے نہ ہمارے مفاد میں ہے. یہ دیر پا اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے ہیں. جنگ سے قومیں نہیں بنتی ہے، قومیں ہمیشہ امن سے بنتی ہیں. آپ دیکھ لیں جرمنی نے جب جنگ کیے کہاں تک پہنچا، آج وہ کس جگہ پہ، آسمان پہ پہنچا ہوا ہے. چائنا نے جنگ نہیں کی، وہ آج امریکہ سے آگے نکل گیا. جاپان جو ہے اس نے جنگ ختم کر دی، تو جاپان اس وقت دنیا کی تیسرے نمبر جی ڈی پی ہے ان کی. تو ان چیزوں کا اگر آپ دیکھیں تو جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ سے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم گریز کرتے ہیں، لیکن اس کا پھر یہ علاج یہ بھی نہیں ہے کہ روزانہ تخریب کاری ہو، روزانہ فائرنگ ہو، روزانہ دھماکے ہو، روزانہ ہمارے معصوم شہری اور فوجی مرتے رہیں. تو وہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کا مذاکرات کر کے اس کا دیرپا حل نکالنا چاہیے اور امن آنا چاہیے علاقے میں. ارے شیخ صاحب، آپ تو مذاکرات سے کافی زیادہ پر امید نظر آ رہے ہیں، آپ کو اچھی امید ہے، آپ بڑے ہوپ فل ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی اتنا آسان ہے ان سے مذاکرات کرنا؟ اتنا آسان تو نہیں ہے. آپ کی بات تو صحیح ہے، اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا یہ خطہ پچھلے 45 سال سے وار زون رہا ہے اور انٹرنیشنل قوتیں اس میں ہمیشہ انوالو رہی ہے. اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں، اور اب سوری ٹو سے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اب یہ زیادہ انوالو ہونے کی کوشش کریں گی، کیونکہ حال ہی میں ہم نے نکو چنے چبوائے ہیں بھارت کو. بھارت کی جنگی میدان میں بھی، سفارتی سطح پہ بھی بڑی ناکامی ہوئی، شکست ہوئی ہے. اب اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ افغانستان کو استعمال کریں. بھارت کا تو ہم لوگوں نے وہ حال کیا ہے، یہ
जो मेरे ख्याल में दुनिया में किसी ताकत का वो हाल नहीं हुआ है। हाँ तो सर उनसे वो हाल बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, उसका बदला लेने के लिए पागल हुए चले जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करें, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा करें। डेफिनेटली इस तरह के हालात में फिर इस तरह एडवांटेज लेने की कोशिश भारत करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर अपना मामला कोशिश करें कि दुरुस्त कर लें, भारत को कोई मौका ही ना दे, हमेशा मुल्क जो है अपने हालात बेहतर होते हैं। फिर मैंने कहा ईरान, अफगानिस्तान, इवन भारत, ये हमारे हमसाया है। हमसाये के साथ मजबूरी ये होती है कि जंग भी खतरनाक होता है, लेकिन ऐसे हालात में भी फिर आप नहीं रह सकते हैं कि रोजाना धमाके हों, रोजाना तखरीबकारियां हों, रोजाना। तो सर शेख साहब एक मिनट, एक तो हम भारत की बात कर रहे हैं ना, चलें वो तो एक बैरूनी ताकत है, हमारा एक रिवायती हरीफ है, हमारा एक दुश्मन मुल्क है। और अफसोस के साथ मैं कहूँगी वही बात कि अगर हम मैप पे देखें, जियोग्राफिकली देखें, तो हम अपना हमसाया तब्दील नहीं कर सकते। हमारा हमसाया भारत और भारत ही रहेगा हमारा हमसाया। दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन अब अपनी स्ट्रैटेजी, ये जारी बात है, उसको हम बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। अभी जो अंदर लोग मौजूद हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, जैसा कि BLA की मैं बात करूं, BLF की बात करूं, ये तो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं। जब ये खेल रहे होते हैं भारत के हाथों में, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इन लोगों को हैंडल करना? तो डेफिनेटली यही मुश्किलात तो है। मैंने कहा जो लोग लड़ रहे हैं उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। उसको काइनेटिक तौर पर ही आप वो संभाल सकते हैं, कोई कार्रवाई करके ही संभाल सकते हैं। ये मुश्किलात तो है, डेफिनेटली यू आर राइट। आपने कार्रवाई का लफ्ज इस्तेमाल किया, कार्रवाई क्या? तो डेफिनेटली उनके जो ये तकरीबी कार्रवाई है उसके लिए कार्रवाई करके रोकना होगा हर सूरत में। उनको रोकना हर हाल में ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा सर, ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो बयानात का सिलसिला चल रहा है अभी पंजाब साइड पे, आप भी सुन रहे होंगे, बलूचिस्तान में आपको लगता है इसकी कोई असरात हो सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे दोनों जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, दोनों जमातें हैं वहाँ पर इत्तेहादी हैं। आपको लगता है इसके असरात बलूचिस्तान में आ सकते हैं? अगर तनाव आता है तो दोनों में तो डेफिनेटली हर जगह उसका असर होता है। ठीक है, यानी आप बलूचिस्तान पे इसका डायरेक्ट असर होता देख रहे हैं अगर इनमें तनाव बढ़ता है? ये भी जमहूरियत का हिस्सा है, जमहूरियत का हुस्न है। ये भी जमहूरियत का हिस्सा है, जमहूरियत का हुस्न है। कोई जरूरी नहीं कि सारी जिंदगी यही गवर्नमेंट ही चलती रहे। उसके लिए तो डेफिनेटली उधर पीपल पार्टी का भी अपना एक सपोर्ट है, अपना एक दायरा है, दायरा अख्तियार है। मुस्लिम लीग के मामला जो है वो भी इनके इस वक्त मरकज में भी चल रहे हैं, तमाम सूबों में सपोर्ट है। लेकिन डेफिनेटली पॉलिटिक्स में ऊंच नीच आती है। ठीक है, शिकायत अगर उनके हैं, हमारे साथियों की भी इधर शिकायत है। तो शेख साहब जरा बताइएगा, ऑन मेरिट अब गवर्नर बलूचिस्तान है, तो CM बलूचिस्तान बुगटी साहब, जो सरफराज बुगटी साहब, उनकी परफॉर्मेंस को कितने नंबर देंगे आप? ये तो उनसे जरा पूछ ले। CM करीब अपना कोशिश तो कर रहे हैं। अभी परफॉर्मेंस को किस, मैंने कहा वो तो मैंने पहले क्या दिया है कि वो कोalition अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बतौर CM, वजीर आला के तौर पे। ठीक है, यानी मुतमईन कारकर्दगी है उनकी, इत्मीनान बख्श है। ठीक है जी, चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।